أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ تغابن ہے، قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورت ہے، مدنی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی منکر ہوا اور کوئی ایمان والا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ٹھیک ٹھیک۔ وصورکم، اور تمہارا نقشہ بنایا۔ فأحسن صورکم، اور پھر تمہارے نقشے کو بہترین بنایا۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جانتا ہے وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو اور وہ چیزیں جو کھول کر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کو معلوم ہے سینے کی باتیں، دل کی باتیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے منکر ہو چکے؟ فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا آدمی ہم کو ہدایت دیں گے؟ سو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے۔
فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں ایک لفظ بڑھاتے ہیں، قالن یا حالن، یعنی کچھ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں زبان سے، اور کچھ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی زبان حال سے۔ آواز نہیں ہے، بولی نہیں ہے، لیکن ان کی حالت، ان کی کیفیت اللہ کی پاکی پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ان کا خالق ہے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، محتاجگی سے وہ پاک ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، ہر گھاس جو زمین سے اگتی ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کہتی ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اس مضمون کو الگ الگ طریقے سے جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا ہمارے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر مدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، وہاں لال چیونٹیوں کا چھتا تھا، ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، انہوں نے کہا اس چھتے کو جلا دو، اس کو جلا دیا گیا تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، قرصت کا نملتن احرقت امتن تسبح اللہ، آپ کو صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ایک پوری جماعت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ چیونٹی اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور یہ صرف انسان ہے کہ جو غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے۔ ابر و بادو و مہو خورشید و فلک در کارن تاتو نانے بغفلتاری و بکفاری و بغفلت نخوری، فرماتے ابر و بادو، یہ بارش، یہ بادل، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تو بھی غفلت کے ساتھ کوئی کام نہ کرے، محنت کر کے کمائی کر کے اللہ کی نعمت کو حاصل کر۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارا اصل کام اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے اور اس اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں زمینوں میں۔ عارضی طور سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے اختیارات ہمیں دے رکھے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ 40 سال تک کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا چھایا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو سب کے اوپر غالب ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، لیکن اس نے جو نظام بنا رکھا ہے اس میں ہمیں تھوڑے سے اختیار دے رکھا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کی مالکیت اور اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، جو کچھ کائنات میں نعمتیں ہیں، جو کچھ اللہ کی نوازشیں ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں، لہذا حمد کا بھی وہی مستحق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جو ایسی شان کا مالک ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کے حکم برداری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ مزید فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں کچھ منکر ہوئے اور کچھ ایمان والے۔ اس پر حضرت مولانا حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے، دو باتیں بیان فرمائیں۔ هو الذی خلقکم، اللہ ہی نے تم کو بنایا، فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں کہ کچھ کافر ہوئے کچھ مومن ہوئے۔ یعنی اللہ نے جب بنایا تھا تو دو طرح کے انسان نہیں بنائے تھے کہ کچھ کافر پیدا کیے ہوں کچھ مومن پیدا کیے ہوں۔
اس نے تو سب کو فطرت سلیمہ کے اوپر بنایا تھا۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر انسان، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت سلیمہ پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، تو انسان پیدا ہوا تھا تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا تھا، اللہ کو پہچاننے والا بن کر پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے کر بھیجا تھا کہ دیکھو یہ ہماری رضا کا راستہ ہے، یہ ناراضگی کا راستہ ہے۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، قوم سمود کو ہم نے راستہ دکھا دیا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں ترجیح دیا۔ قرآن میں اس مضمون کو بھی جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دیا، یعنی دونوں راستہ دکھلا دیا گیا تھا کہ یہ بھی راستہ ایک ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، ہم نے آدمی کو ہدایت راستہ دکھا دیا، پھر کوئی شکر گزار بنا کوئی ناشکرہ بنا۔ تو ابتدائی تخلیق کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اوپر پیدا فرمایا تھا، اس نے اپنی بد اختیاری سے اپنے اس ملے ہوئے اختیار کو غلط طریقے پر استعمال کر کے کسی نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور کچھ وہ تھے کہ جو ہدایت کے اوپر قائم رہے۔ اسی لیے ابتدا میں جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو وہ انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ کافروں میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، ایمان والوں میں مبعوث ہوئے تھے۔ پھر جب کفر کا وجود ہوا، کچھ لوگ کافر ہو گئے، تو پھر ہدایت دینے کے لیے اور توحید کی دعوت لے کر انبیاء علیہ السلام آئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کو دیکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمل کرتے وقت اس کا خیال رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، تعارف کرا رہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کا، فرماتے ہیں اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، بالحق، حکمت اور مصلحت اور منفعت کے اوپر مبنی بنایا، جس نے بے شمار فوائد ہیں۔ جو انسان اس عالم کا سب سے مقصود اول ہے، اسی کے لیے سارا نظام بنایا گیا ہے، تو یہ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو انسانوں کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اور عبرت پذیری کے لیے بنایا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں، پھر بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اسی کو فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، یعنی بڑی حکمتوں، بڑی مصلحتوں، بڑی منفعتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جانداروں میں کچھ چرند ہیں، کچھ پرند ہیں، کچھ درند ہیں، کچھ ہواؤں کے جانور ہیں، کچھ زمین کے جانور ہیں، کچھ پانی کے جانور ہیں، لیکن ان تمام کے اندر سب سے خوبصورت خلقت والا انسان ہے۔ خوبصورتی کیا چیز ہے؟ اعضاء کے اندر اعتدال، کون سا عضو کس طرح کس جگہ ہونا چاہیے، جتنی خوبصورتی اور جتنا اعتدال انسانوں کے اندر ہے کسی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔
اجناس، مخلوقات میں جاندار ہیں، غیر جاندار ہیں. تمام جانداروں کے اندر مختلف قسم کی انواع ہیں. کچھ انسان ہیں، کچھ درندے ہیں، کچھ پرند ہیں، کچھ دریائی جانور ہیں. پھر ان کی اصناف ہیں، اس میں سے ایک انسان ہے. انسانوں میں بھی اربوں کھربوں انسانوں میں ایک تو تمام انسانوں کی شکل کے اندر یکسانیت ہے، چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان ہے. لیکن کوئی بھی دو انسان بالکل یکساں نہیں ہے، کہ سوائے اللہ کی قدرت کے کہیں نہیں ہو سکتا. امتیاز بھی ہے اور اشتراک بھی ہے. آپ چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ افریقی ملک کا رہنے والا ہے، یہ ایشیا کے رہنے والا ہے، یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پنجابی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو ان تمام آپس کے اندر یہ امتیازات ہوئے. لیکن پھر تمام بنگالیوں کو، تمام پنجابیوں کو، تمام ایک بر اعظم کے رہنے والوں کو، ہر فرد کو دوسرے کے مقابلے میں پہچان لیں گے. ایک ماں باپ کی 4 اولادیں ہیں، ان میں مشابہت بھی ہوتی ہے. دیکھ کر آدمی کہہ دے گا یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، لیکن اشتباہ نہیں ہوگا. زید عمر بکر ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر لیتا ہے. یہ عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی. جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ امتیاز بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے، اشتراک بھی رکھا ہے. ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی نہیں مل سکتی. چہرہ مہرہ مل بھی جائے گا، لیکن آج کی اس ترقی یافتہ سائنس کے اندر بھی انگوٹھے کا نشان کسی دو انسان کا ایک نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت پرانا چل رہا تھا، لیکن آج کل آنکھ کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں، آنکھ میں پتلی کی طرف سے جو پھیلی ہوئی چاروں طرف کی رگیں ہیں، کسی بھی دو انسان کی رگ ایک جیسی نہیں ہوگی. کروڑوں اربوں انسان ہیں، ان کا فوٹو لیا جاتا ہے امیگریشن کے اندر کیمرے کے ذریعے سے، اور اگلی مرتبہ وہ آئے گا اسی کیمرے کے سامنے کھڑا ہوگا، کمپیوٹر کے اندر پوری فائل کھل جائے گی، یہ فلاں انسان ہے، صرف آنکھ کی رگ کی وجہ سے. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. اس کا حوالہ دے رہے ہیں، صورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائی، نقشہ بنایا تمہارا، اور عجیب بہترین نقشہ بنایا. اور اس کی تشریح کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان آپس میں ایک جیسی شکل رکھنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، جانداروں کے مقابلے میں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز بھی ہے. ایک علاقے کے انسان ایک جیسے ہیں، ایک خاندان کے افراد ایک جیسے ہیں، ایک شہر ایک ملک کے رہنے والے ایک جیسے ہیں، پھر ان کے اندر امتیاز بھی ہے. ایک گھر کے اندر رہنے والے 4 بچے ہیں، ان کے درمیان امتیاز پایا جاتا ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تعارف کرانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھو، جو شان اس کی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے. اس کی یاد دہانی بار بار کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. خلق السماوات یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کھل کر کرتے ہو کھول کر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے. ایک ایک ذرے کی خبر ہے اس کو. رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ کے درے کے اندر ایک سیاہ چیونٹی جو حرکت کرتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. رات کی تاریکی میں کسی درخت سے کوئی خشک پتا اڑ کر زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. یعلم مساقل الجبال بقائل البحار، اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر کتنا پانی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سمندر کے پہاڑوں کے اندر کتنا وزن ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اندھیرے میں کیا ہے، روشنی میں کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہذا ہمارے ایک ایک عمل کی بھی اس کو خبر ہے. حساب و کتاب تو ضابطے کے لیے ہوگا، لیکن آج جو کچھ بندہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ابھی تو سب کی خبر ہے. جو کھل کے کر رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، جو چھپا کے کر رہا ہے اس کی بھی خبر ہے. حتیٰ کہ دل کے اندر گزرنے والے خیالات اور تصورات جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم ما واللہ علیم بذات الصدور. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے حالات کا حوالہ دے کر موجودہ امت کو اور آئندہ امتوں کو متنبع فرماتے کہ ان کے انجام کو دیکھو. جنہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، دعوت کی مخالفت کی، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا. کیا تم کو نہیں پہنچی
ان لوگوں کی خبر کہ جو تم پہلے کافر ہوئے، منکر ہوئے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے اپنے معاملے کی، اپنے کام کی سزا چکھی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو دنیا کے اندر عذاب میں ہلاک کیے گئے، اور پھر جب حشر قائم ہوگا وہاں اپنے کرتوت کی پوری سزا بھگتیں گے۔ پچھلی امتوں کے اوپر عذاب آئے ہیں، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ یہ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے معصیتوں کے باوجود اجتماعی عذاب میں ہلاک نہیں کیے جاتے۔ لیکن پچھلی امتوں کے واقعات قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، سب کے واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کیا تم کو نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے، پھر انہوں نے چکھی اپنی سزا اپنے کام کی اور ان کو دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آتے تھے، معجزات لے کر آتے تھے جو ان کے نبوت کی واضح دلیل ہوتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر کو امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جاتا تھا تو کچھ اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتے تھے۔ معجزہ اسی عمل کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، جو کسی انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ دکھلا دے۔ قرآن میں اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا گیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم جب چاہے معجزہ ظاہر کر دیں، جب اللہ چاہے گا تبھی معجزہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ معجزے نبی کی حقانیت کو، ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے تھے۔ چنانچہ انبیاء آئے، انہوں نے دعوی نبوت کیا، اللہ کا پیغام سنایا اور اپنی صداقت کے ثبوت میں معجزے پیش کیے، لیکن قوم نے کیا کہا؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہم کو راہ دکھلائیں گے، آدمی ہم کو ہدایت دیں گے؟ یعنی ہمارے جیسے انسان ہو کر یہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچا رہے ہیں؟ یہ نبی کیسے ہو گئے؟ گویا انہوں نے نبوت و رسالت اور بشریت کے درمیان منافات سمجھی کہ بشر اور انسان نبی نہیں ہو سکتا، انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بار بار یہ اعلان کروایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یعنی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، میری کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں کوئی اور مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں کہ میں انسان ہوں، لیکن میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ہدایت کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ لیکن ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی، کہتے تھے انسان اور وہ نبی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابشر یہدوننا فکفروا، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا، اور پیٹ پھیر لی، بات نہیں مانی، روگردانی کی، واستغنى اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے پیغام سنا دیا، حکم یہی ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے بات کا پہنچا دینا ہے، مجبور کرنا، زبردستی منوانا نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ اس لیے جب انبیاء علیہ السلام کی پوری کوشش کے باوجود امت نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری عبادت، ہماری اطاعت اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب قیامت آئے گی اس وقت تک کہ تمام انسان اور تمام جنات کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، سارے کے سارے انسان دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار انسان جیسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام انسان اور جنات اولین و آخرین کانوا علی اشقى قلب رجل واحد منکم،
سب سے بدترین انسان جیسے ہو جائے، ما نقص ذالک من ملک شیئا، تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان جو کچھ نیکی کمائے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کو پہنچے گا۔ اپنے ہماری عبادت یا ہماری نافرمانی کا اللہ تعالیٰ کے نفع و نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، تم میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو تمہارے اعمال جتلائے جائیں گے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا سب تمہارے سامنے آ گئے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، نیکی بدی ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ نہ سوچو کہ اتنے انسانوں کے حساب کتاب کیسے ہوگا، اللہ کے لیے سب آسان ہے، ایک ایک عمل سامنے لایا جائے گا۔ یہی اصل چیز مقصود ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو غفلت کے اندر نہ گزارے، بلکہ ہمیشہ پیش نظر یہ بات رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن۔ قرآن نور ہے۔ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ خود روشن ہونا اور ماحول کو روشن کرنا، دوسروں کو روشنی پہنچانا۔ قرآن کی ایک ایک آیت واضح ہے، روشن ہے، اور اس کے ایک ایک مضمون کے اندر ہدایت کی روشنی ہے، اس کو نور کہا گیا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے۔ اتنی تمہید کے اتنے اپنی شان کو بیان کرنے کے بعد، پچھلی امت کے حالات کا حوالہ دینے کے بعد متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو ایمان سے روگردانی مت کرو، مانو۔ ایمان کے معنی صرف زبان سے اقرار کر لینا نہیں ہے، بلکہ دل سے تسلیم کر لینا۔ اور ایمان کامل یہ ہے کہ جو کچھ مانے اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق عمل کرے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ یہی لفظ تغابن ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام یوم التغابن رکھا گیا ہے۔ تغابن کے معنی خسارہ، یعنی خسارہ کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔ اس دن سامنے آ جائے گا ہر انسان کے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل تو اس کا تعلق فساق و فجار و کفار سے ہے، کہ اللہ نے ان کو ایک زندگی دی تھی، ایک موقع دیا تھا، صلاحیت دی تھی، اپنی زندگی کو وہ اللہ کی رضا والے کعبوں میں خرچ کر کے ہدایت اور ایمان کے اوپر چل کر کامیاب بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بد اختیاری سے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن جو صالحین ہوں گے انہیں بھی کچھ حسرت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صالحین ہوں گے ان کو ان اوقات پر حسرت ہوگی جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر وہ مجلس جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ کانت علیہم ترتن یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان کے لیے نقص بن کر سامنے آئے گا کہ دیکھو یہ موقع تم کو ملا تھا لیکن تم نے کبائی نہیں کی، اس کو کام میں نہیں لیا۔ وبال تو نہیں ہوگا، اس کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن پونجی ملی تھی اسے نفع نہیں اٹھایا۔ لیکن اصل تغابن، اصل خسارہ، اصل نقصان جو ہوگا یہ کن کا ہے؟ یہ کفار و فجار کا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الحشر، یوم الجمع، یوم التغابن، یہ سارے کے سارے قیامت کے نام ہیں۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا یوم الجمع میں، جمع کرنے کے دن میں، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے نفع نقصان کا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا
اور فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی یہ بڑی کامیابی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بڑے گناہوں سے تم بچتے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آدمی کوشش کرتا رہے، دانستہ گناہ نہ کرے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور خاص طور سے جو کبائر ہیں، بڑے گناہ، ان سے اہتمام کے ساتھ اپنے کو بچاتا رہے، تو بتقاضا بشریت جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے گا، نیک عمل کرے گا، تو فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو، چھوٹے موٹے گناہوں کو دور فرما دیں گے اور اس کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا آیت ہے وہ؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ آخری نتیجہ جب سامنے آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ یہ تو وہ جماعت ہوئی جس نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ لوگ ہیں دوزخ والے، رہا کریں گے اسی میں۔ وبئس المصیر، اور بری جگہ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہاں دو مقابل کو ذکر کیا گیا ہے، ایک طرف ایمان اور عمل صالح والے ہیں جو مکمل کامیابی والے ہیں، ایک طرف کفر والے ہیں جو مکمل ناکامی والے ہیں۔ لیکن قرآن کی پہلی آیت میں دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور ناکامی کے لیے تنہا کفر کافی ہے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ جو جنت میں ہمیشہ داخلے کا جو کی بشارت سنائی جا رہی ہے صرف کلمہ پڑھ لینے کے اوپر اور ایمان والوں میں شامل ہو جانے پر یہ مکمل کامیابی مل جائے گی، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک دو جگہ نہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، ایمان اور عمل صالح دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اس جہنم سے نجات ملے گی جو کفار کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ لیکن جنت میں پہلے نمبر پر داخلہ مل جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں پہنچا دے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی کو عمل الصالحات کہا گیا ہے، یعنی کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، اور ناکامی کے لیے، ناکامی دو درجے کی ہے، ایک وہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، وہ تو ایمان سے محرومی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کوتاہی ہوگی تو اس جہنم کے اندر تو نہیں جائے گا، لیکن اگر معافی نہیں ملی تو سزا بھگتنے کے لیے خدا نخواستہ جہنم کے جیل خانے میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک